بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، اختر عباس کا اسلام پہنچے. اسلام آباد میں قیام کے دوران ایک بیٹی اپنے والد کے ساتھ آئی اور ایک ایسا گمبھیر مسئلہ تھا جو اس نے ڈسکس کیا. یہ شادی کے بعد اورل سیکس کے حوالے سے تھا اور اینل سیکس کے حوالے سے تھا. یہ پچھلے چند ماہ میں میرے پاس اتنا کنزیکٹیو اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں. کم سے کم 3 ڈائیورسیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو صرف اس ایشو کی وجہ سے. اس سے پہلے کہ میں اس بات کو کروں، میں آپ کو 2 باتیں ایسی بتانا چاہتا ہوں کہ جب کونسلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں تو یہ ان کی امانت ہوتی ہے، اور اس میں سے جن لوگوں جب آپ اپنے کونسلر کے پاس اپنی بات کر لیتے ہیں تو وہ ساری کی ساری ایک اندھے کنویں میں چلی جاتی ہے جہاں سے اس کی واپسی کبھی نہیں ہوتی. اور میں تو عام طور پہ اپنے یادداشت میں سے بھی اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اسی وجہ سے بعض دفعہ جب کچھ پرانے کلائنٹس فون کرتے ہیں، سر آپ نے پہچانا، تو میں ان کو نہیں پہچان پاتا چونکہ آپ ان کی اس پوری کو ان کے اصرار پہ. اچھا، جو ہمارے مہمان یہ کہتے ہیں کہ سر ہماری بات کو ضرور شیئر کیجیے گا کہ کسی نہ کسی کی خیر ہو جائے، کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے، تو ظاہر ہے اس بات کو شیئر کرتے ہوئے آپ تک پہنچاتے تو بھی میں بہت احتیاط کرتا ہوں. جگہ بدل دیتا ہوں، نام بدل دیتا ہوں، مقام بدل دیتا ہوں تاکہ ان کے اصل تک کبھی آپ پہنچ بھی نہ پائیں، لیکن اس بات کے اندر چھپے ہوئے پیغام کو اور میسج کو آپ جان پائیں. یہ جو ایشو تھا، اس سے پہلے مجھے آپ سب سے یہ بات بہت کھل کے کرنی ہے کہ اس موضوع پہ میرے پاس مسلسل باتیں آ رہی تھیں اور میں کئی ماہ سے اپنے آپ کو روکتا رہا کہ میں بات نہ کروں، اس کی سینسٹیوٹی کی وجہ سے، اس کی کراہت کی وجہ سے. جو بات آپ آپس میں بیٹھ کے بھی کرتے ہوئے احتیاط کریں، اس کو یوں سب کے سامنے کھل کے کہنا بہت نامناسب لگتا ہے. پھر اپنی تعلیم کا اور اپنی تربیت کا بھی ایشو ہوتا ہے. تو میرے لیے کبھی بھی یہ پسندیدہ بات نہیں رہی. کبھی سنتے ہوئے میری آنکھیں جھک جاتی ہیں کہ اگلے پہ کیا بیتی ہو، اور آپ اس کو اس لمحے سنتے ہوئے کسی آکورڈ پوزیشن اس میں وہ بیچاری رہی ہو، بہت مشکل ہوتا ہے. اس بچی کی شادی کے چند دنوں کے بعد ہی، اور اس موقع پہ جب اسے شیئر کرنے لگی تو اس نے اپنے والد سے ریکویسٹ کی کہ بابا پلیز کچھ دیر مجھے دے دیجئے، میں آپ کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی. اور تب اس نے بتایا کہ یہ شادی ایک لو میرج تھی، بڑی محبت سے ہوئی، اور ہمارا کلاس میٹ تھا، ہمارا گروپ میٹ تھا. اچھا، یہ جو کلاس میٹ ہیں، گروپ میٹ ہیں، ان کے بارے میں ہم عام طور پہ بہت خوش گمان ہوتے ہیں. یہ تعلق کوئی دینی تعلق نہیں ہوتا، یہ تعلق کوئی خاندانی تعلق نہیں ہوتا، یہ تعلق کوئی معاشرتی تعلقات بھی نہیں ہوتا، اس میں کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیے گا. ہمیں اس وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا محبت کا تعلق ہے اور محبت سب سے اونچی ہے، پر یہ اونچی محبت بہت خوار کرتی ہے. اس بچی نے کہا کہ شادی کے دوسرے یا تیسرے دن جب اس نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا تو میرا پس منظر یہ ہے کہ میں کچھ سال دینی تعلیم بھی میں نے حاصل کی اور اسلام آباد کے ایک مشہور عالمہ کے پاس جا کے میں پڑھتی رہی، ان کے ساتھ میں نے وقت گزارا. یہ میری خوش بختی ہے کہ مجھے سارے کانسیپٹس بہت ازبر بھی ہیں اور میں جانتی بھی ہوں. اور جب اس نے اس خواہش کا، ناروا اور ناجائز خواہش کا اظہار کیا تو میں نے اس سے کہا کہ تم اللہ کے رسول کی اس حدیث کو نہیں جانتے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی حائضہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرے یا کسی خاتون کے ساتھ اس کے دبر میں جانے کی کوشش کرے تو وہ کافر ہے. اس کے لیے اتنی سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ اس کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا. یعنی جس کو حلال لذت والی جگہ اس کی قسمت میں کر دی گئی، عزت کے ساتھ اس کو دے دی گئی، وہ اپنے لیے حلال رستہ چھوڑ کے ایک حرام رستے کی طرف جائے. دیکھیں حرام کیا ہوتا ہے جس کو رب نے منع کیا. انسانوں کے منع کرنے سے حرام نہیں ہوتا، پر جس بات کو رب نے جانا کہ یہ انسانوں کے لیے مفید نہیں ہے، مردوں میں یہ عادت ہو تو اسے لواطت کہا جاتا ہے. حضرت لوط کی جو امت تھی، جو ان کو ماننے والے تھے، جب وہ باز نہیں آئے تو ان کو سزا کے طور پہ پوری امت، پوری ان کی جو قوم تھی اس کو الٹا دیا گیا. تو اسی طور پہ یاد رکھیے گا کہ یہ علت یا اس کو اگر کوئی خواتین کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے گا تو جو اتنی ہی بری، اتنی ہی حرام ہے، اور اس بچی کی آپ عزت کو، اس بچی کی شان کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سوچئے کہ جس نے آپ کے بارے میں آپ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہو، آپ کو اپنی زندگی کا سردار بنایا ہو اور آپ کے ساتھ ایک پاکیزہ رشتے کا آغاز کیا ہو، اور آپ اس کو
جب ایسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، آپ کا دلیل کیا ہے کہ نیٹ پہ ایسا ہوتا ہے، تو نیٹ پہ جو ایسا کرتے ہیں، یہ جتنی طوائفیں ہیں، یہ جتنے سیکس ورکرز ہیں، یہ تو پیسے لے کے کچھ بھی حرامزدگی کر سکتے ہیں، تو کیا ان سارے کاموں کو اپنے گھر کی پاکیزہ عورتوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ یعنی جب اس لیے کہا جاتا ہے کہ برے دوست سے بچو، بری کمپنی سے بچو، آنکھوں کے زنا سے بچو، کانوں کے زنا سے بچو، کان بھی زنا کرتے ہیں، آنکھ بھی زنا کرتی ہیں اور زانی کے لیے زانی ہوتی ہیں۔ یہ پاکیزہ عورتیں زانیوں کے لیے نہیں ہیں، پاکیزہ عورتیں رب نے انعام کے طور پہ پاکیزہ مردوں کے لیے رکھی ہیں، اور جب آپ اس کیٹیگری سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو نکاح باقی نہیں بچتا۔ جن بچیوں کو اور جن عورتوں کو ایسے ظالم مردوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ وہ زبردستی ان کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں، یہ بھی وہی زیادتی ہے کہ جو عزت لٹنے کی زیادتی ہے، اور یہ بھی وہی زیادتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب بہت سینسٹیو ہوتے ہیں ایسے موقعوں پہ جب بچیاں اپنے والدین کو بتاتی ہیں۔ آپ سوچئے اس لمحے ان کے بارے میں کیا ان پہ گزرتی ہے۔ خواتین حضرات، یہ انسانی جبلت میں شاید ہے یا اس کے مزاج میں ہے کہ جن چیزوں سے عام طور پہ منع کیا جاتا ہے اس کی طرف اس کی رغبت ضرور ہوتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ مقام تربیت ہوتا ہے، جہاں پہ بچوں کی اور بچیوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے جب شادیوں پہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی ساری تیاریاں کرتے ہیں، کپڑے، زیور، ساری تقریبات، اور اس کے بعد جب ان کو بیاہ کے اپنے گھروں میں بھیج دیتے ہیں کہ نارمل اور پاکیزہ زندگی کا آغاز کرنے کے لیے، تو جہاں بار بار شکایت ہو رہی ہو وہاں ہمیشہ رک کر شکایت کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر ہم ہر شادی کی تقریب سے پہلے، یعنی نکاح کی تقریب سے پہلے، اپنے اس بیٹے کے لیے اور اس بیٹی کے لیے، یا اس روز جتنے گھر میں مہمان آئے ہوں، کسی نہ کسی عالم کو بلا کے ان سے کہا جائے کہ شادی کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں ان کو بہت وضاحت سے بیان کریں۔ یہ انسٹیٹیوشن کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ انسٹیٹیوشن کیا صرف لذت کے لیے ہے؟ یہ انسٹیٹیوشن، شادی کا انسٹیٹیوشن، کیا ہوس مٹانے کے لیے ہے؟ شادی کا انسٹیٹیوشن کیا ہر جائز اور ناجائز کام کرنے کے لیے جو آپ کے دل میں ہو؟ شادی کا انسٹیٹیوشن کیا دنیا میں جو کچھ آپ نے برا دیکھا اور جو کچھ آپ نے لوگوں کی فینٹسی اور غلاظت دیکھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہے؟ یا شادی ایک عبادت ہے اور اس عبادت کا ایک طریقہ ہے اور اس عبادت کی لمٹس ہیں اور اس عبادت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ؟ دیکھیں، ہر عبادت سے پہلے آپ وضو کرتے ہیں، ہر عبادت کے مراسم بھی طے ہوتے ہیں، اس کے بھی مراسم طے ہیں۔ اس میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو نہیں پڑھنا۔ اس میں بھی اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھو، لیٹو، تو اس کو ایک سویٹ مومنٹ ہونا چاہیے، فور پلے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلو تاکہ وہ رشتہ جانوروں جیسا رشتہ نہ رہے، اس میں محبت آئے، اس میں الفت آئے، اس میں تم کو لذت آئے، چونکہ یہ صرف لذت نہیں ہے، اس میں دعا بتائی تاکہ یہ تمہاری عبادت بن جائے۔ پھر اس سے اللہ نے آگے نسب چلانا ہوتا ہے، اگر آگے پوری نسل چلانی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت متھ رہی ہے کہ جن لوگوں کے ہاں بچے بہنگے یا ٹیڑھے پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس لڑکی نے یا اس لڑکے نے دونوں نے کوئی نہ کوئی جنسی تعلق کے دوران خرابی پیدا کی ہے اور انہوں نے کوئی غلط کاری کی ہے۔ یعنی یہ عام طور پہ لوگوں کے ہاں اس بات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ یہ اس بری لت اور اس میں جاتے ہیں تو یہ ملعون ہیں، ان پہ لعنت کی گئی ہے، اور ظاہر اللہ کے رسول کے منہ سے اللہ معاف کرے لعنت ہو تو آپ سوچئے اس میں کس کس کی لعنت نہیں شامل ہوگی، وہ کچھ بھی کرے اسے بچ نہیں پائے گا۔ تو بہت بہتر یہ ہے کہ انسان اس لمٹ کو کراس ہی نہ کرے، اس طرف جائے نہ، اس طرف سوچے بھی نہ۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو بیوی ہے وہ تمہاری کھیتی ہے، تو کھیتی میں تم جس طرف سے آؤ، دیکھیں کھیتی کے چاروں طرف جو لمٹس ہیں، جانا کھیتی کے اندر ہے، کھیتی کے آپ الٹ سائز اس میں جانے کی کوشش کریں گے تو اس کو بطور خاص پہلے ہی ممنوع قرار دے دیا کہ دس از ناٹ دا وے۔ سو یہ جس عالم سے، چاہے وہ پرسنل کاؤنسلنگ کرائی جائے، پری میرج کاؤنسلنگ ہو، یا کسی عالم کے ساتھ اس سے ریکویسٹ کی جائے کہ اس موقع پہ گھر میں آئے، جو مہمان ہوتے ہیں، جو خواتین ہیں، حضرات، ان کے سامنے بالکل کھل کے بات کریں کہ کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے
اور کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے. بعض لڑکے ایسے بھی مجھے ملے کہ جنہوں نے کہا ہمیں تو علم نہیں تھا، چونکہ ہم نے دیکھا ہوا تھا تو وہ وی ٹرائیڈ فار دیٹ. وہ آگے سے میں ریزسٹنس ہوئی، لڑائی ہوئی، اور بعد میں وہ بات اتنی بڑھ گئی کہ اسے ڈائیورس ہو گئی. چونکہ جب یہ بات آپ سوچئے کہ جس لڑکی کے ساتھ یہ سانحہ ہونے والا ہو یا ہو رہا ہو، وہ نہ صرف ریزسٹ کرے گی بلکہ اس کے بعد زندگی میں آپ کے ساتھ وہ کبھی بیٹھنے کا، جڑنے کا اور آپ کی بیوی رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. ایسی میں بچیوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے ساتھ یہ جبرن ہو گیا اور اس گناہ میں وہ ذمہ دار نہیں تھیں. they were not the part of that. ان کی نہ نیت تھی، نہ اس میں ریزسٹ کیا، لیکن وہ ریزسٹنس میں کامیاب نہ ہو سکیں. تو وہ اسی بدبخت کو جو ان کی زندگی میں ان کی عزت کا محافظ تھا، کیا خیال ہے اس کو دعا دیں گی یا بد دعا دیں گی کہ اس کے ساتھ وہ جینا چاہیں گی؟ کوئی جینا نہیں چاہتا. بعض ایسے بھی بدبخت مجھ تک رپورٹ ہوئے ہیں کہ شادیوں کے بعد زندگی اچھی گزرتے ہوئے کئی برس بیت گئے، کئی ان کے بچے آ گئے، اور جب اس لت میں پڑے انٹرنیٹ پہ اور وہاں چیزیں گندی دیکھیں، جب بھی غلاظت دیکھیں گے آپ کے اندر وہی اترے گی، اسی کا اظہار ہوگا. آپ کی آنکھیں بھی وہی دیکھیں گی، آپ کے ہونٹ بھی وہی بولیں گے، اور آپ کے پاس محفوظ بھی وہی ہوگا. اے پیارے لوگوں، میرا رب ہمیں اور ہمارے پیاروں کو کبھی کسی ایسے گناہ کے قریب سے گزرنے کا موقع بھی نہ دے. ہمارے دل میں کبھی اس کا خیال بھی نہ آئے، چونکہ جب یہ ہو جاتا ہے تو آپ سوچیے اس کے بعد ملعون ہونا منیمم ہے. پھر جتنی مرضی توبہ بندہ کر لے، رب اس کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتا. یہ واقعہ جس گھر میں ہو جائے اور عام ہو جائے، اس گھر کی، اس لڑکے کی، اس لڑکے والوں کی کوئی عزت کی اگر رمق باقی بچتی ہو تو مجھے بتائیے. یہ اتنا رسوا کرنے والا عمل ہے اور اتنا کریہ اور کراہت والا عمل ہے کہ جس کے بارے میں انسان سوچتا ہے تو اسے برا فیل ہوتا ہے. خواتین حضرات، اورل سیکس کے حوالے سے اور اینل سیکس کے حوالے سے جتنے ویسٹ کے تصورات ہیں، پلیز کچھ چیزیں اگر ہو بھی رہی ہوں، بہت سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں. اگر سب لوگ شراب پی رہے ہوں تو کیا باقی لوگوں کے لیے شراب حلال ہو جائے گی جو نہیں پیتے؟ سب لوگ سور کا گوشت کھا رہے ہوں تو کیا اس لیے کھانا شروع کر دیا جائے چونکہ وہ بھی کھاتے ہیں تو ہم بھی ٹرائی کر لیتے ہیں؟ سب لوگ سور کی چربی سے چیزیں بنا رہے ہوں تو کیا آپ بھی بنانا شروع کر، چاہے وہ مفت میں مل رہی ہو؟ جو گناہ، جو ثواب، جو نیکی، جو بدی ہمارے لیے ہے وہ ہمارے لیے ڈیفائنڈ ہے. وہ ہماری زندگی کے ان لمحوں کے لیے نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، اگر عادت پڑ گئی تو ایک یہ گناہ ہے جو مستقل چلے گا. صدقہ جاریہ ہے، یہ گناہ جاریہ ہے. اس کا روز کی بربادی آپ کے ساتھ لکھی جائے گی، اور اس بچی پہ جو گزرتی ہے وہ پلیز آپ اس لمحے کو سوچیں تو آپ کو حیا آتی ہے کہ اس کا اظہار بھی نہیں کیا جا سکتا. اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائیوں کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتانا چاہیے. بتانے کا وقت ہے کہ جب ان کی شادی ہونے والی ہو کہ جو چیزیں شریعت نے حلال کی ہیں صرف وہی حلال ہیں. ہر کھیت میں منہ نہیں مارا جا سکتا، ہر جگہ نہیں جایا جا سکتا، چونکہ اس کی سزا آپ کے جسم کو بھی ملتی ہے، آپ کی روح کو بھی ملتی ہے، آپ کے رشتے کو بھی ملتی ہے، اور اینڈ آف دا ڈے آپ پھر بھگتتے ہیں بڑی سزا. اور میں نہیں جانتا کہ وہ کیا حاویہ سے بھی زیادہ ہے، اس سے کم ہے، پر رب نے جتنے غصے کا اظہار کیا ہے اس میں کوئی رعایت کا امکان نہیں لگتا. اور یہ چیز جب آپ سے ہو جاتی ہے، چاہے ہونے کا گمان ہوتا ہے، تو فوراً رکنا چاہیے، فوراً پلٹنا چاہیے، اور فوراً اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے تاکہ رب آپ کو رسوا نہ کر دے. یہ رسوائی نہ آپ کے پلے کچھ چھوڑتی ہے، نہ خاندان کے پلے کچھ چھوڑتی ہے. میرا رب ہمارے سارے نوجوانوں کو اس لت سے محفوظ رکھے، اس عذاب سے محفوظ رکھے، ان کی عزتوں کو بچائے اور ان بیٹیوں کی عزتوں کو بھی بچائے کہ جو ماں باپ بڑی توقع کے ساتھ آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ اس کی عزت کی، اس کی حیا کی حفاظت کریں گے، زندگی بھر کریں گے، اور اسے آپ ہی کے ہاتھوں کی مٹی نصیب ہوگی، نہ یہ کہ آپ کے ہاتھوں اس کی عزت پامال ہوگی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.